السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ایور گرین نالج اور میں ہوں ڈاکٹر عابد نواز۔ ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر چکے ہوں گے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین، ہماری یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی تمام ویڈیوز ملتی رہیں۔ ناظرین گرامی، سن ہجری 1443 کا ماہ رجب المرجب جاری و ساری ہے۔ ناظرین، ماہ رجب المرجب کے جہاں بہت سی اور فضیلتیں ہیں، بہت سے فضائل ہیں، ان میں سے ایک بہت بڑی فضیلت جس سے اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو نوازا، وہ ہے ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج شریف۔ ناظرین، رجب المرجب کی 27ویں شب وہ مقدس اور متبرک شب ہے کہ جب ہمارے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ جل شانہ نے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے عرش اعظم اور پھر اپنی زیارت اور خود سے ہم کلام ہونے کی سعادت عطا فرمائی، یہ وہ شب ہے۔ ناظرین، اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ جل شانہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کیوں کروائی اور اس کی کیا وجہ تھی؟ تو ناظرین محترم، اس سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ معراج کی جو وجہ ہے وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دل جوئی کرنا تھا، کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے اور مربی چچا ابو طالب اس دنیا سے چلے گئے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بہت رنج ہوا اور آپ بہت ملول تھے، اور پھر ام المومنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا طیبہ طاہرہ ام المومنین بھی اس دنیا سے تشریف لے گئیں، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ رنجیدہ تھے، بلکہ اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال قرار دیا۔ تو اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی کی خاطر آپ کو آسمانوں عرش اعظم کی نہ صرف سیر کرائی بلکہ اپنی زیارت سے بھی مشرف فرمایا۔ ناظرین، ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ جل شانہ نے جو بے شمار ان گنت معجزات عطا فرمائے، ان میں سے یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو عقل سے بالاتر ہے، عقل و فہم سے ماوراء ہے۔ ناظرین، اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں کہ پوچھتے کیا ہو عرش پر، یوں گئے مصطفیٰ کے یوں، اور کیف کے پر جہاں جلیں، کوئی کیا بتائے کہ یوں، قصر دنا کے راز میں عقلیں تو گم ہیں جیسی ہیں، روح القدس سے پوچھئے تم نے بھی کچھ سنا کہ یوں۔ اور حضرت ابو البلال مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ بہت خوبصورت انداز میں یوں نعتیہ شعر لکھتے ہیں کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ معراج کا جو سیر ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی، یہ بہت ہی پرشکو واقعہ ہے، اور اس میں امت مسلمہ کے لیے بھی ایک بہت بڑا تحفہ اور بہت بڑا انعام جو ہے وہ دیا گیا،
وہ ہے نماز کا تحفہ، کہ امت مسلمہ کو شب معراج میں نماز کا تحفہ دیا گیا کہ 700 مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کیا میرے محبوب مانگیے آپ کیا مانگتے ہیں. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر مرتبہ یہ عرض کیا کہ میری امت کی مغفرت کر دیجیے، میری امت کی مغفرت کر دیجیے. تو اسی کو مولانا علامہ ابو البلال محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ نے یوں عرض کیا کہ معراج کی شب تو یاد رکھا، پھر حشر میں کیسے بھولیں گے، عطار اسی امید پہ ہم دن اپنے گزارے جاتے ہیں. ناظرین، یہ جو معراج کا واقعہ ہے اسے علماء نے بہت ہی تفصیل سے بیان کیا ہے. میں مختصراً اس واقعہ کو بیان کرنے کی سعادت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہوں گا. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب معراج کی سیر کرائی گئی تو جبریل امین آپ کی خدمت بابرکت میں اجازت لے کر حاضر ہوئے اور آپ کے مبارک طلبوں کو بوسہ دے کر عرض کیا کہ اللہ جل شانہ نے آپ کو یاد فرمایا ہے، اور پھر آپ کی خدمت میں براق نامی سواری پیش کی، حاضر کی گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس براق پر تشریف فرما ہوئے اور وہ براق آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کر گیا. ناظرین، اس براق کی رفتار کا عالم یہ تھا کہ جہاں تک اس کی نگاہ جاتی تھی وہاں اس کا قدم پہنچتا تھا. تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی رفتار کیا رہی ہوگی. آج اگر جہاز جو ہے وہ کم و بیش 1000 کلومیٹر کی رفتار سے سفر کرتا ہے تو کوئی انسان اس پر جو ہے وہ بغیر کسی حفاظتی انتظام کے سوار نہیں ہو سکتا کہ ہوا کی مزاحمت اور جو ہے وہ ہوا کی اتنی مزاحمت ہوگی کہ اس کے جسم کے پرخچے اڑ جائیں گے، وہ برداشت نہیں کر سکے گا. تو یہ تو صرف 1000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار رکھنے والے جہاز کا عالم ہے. تو وہ براق کے جس کی تا حد نگاہ اس کا ایک قدم ہوتا تھا، اس کی رفتار کیا ہوگی. تو ذرا سوچئے کہ اس کی ننگی پیٹھ پر آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بغیر کسی حفاظتی لباس کے اس پر تشریف فرما تھے. تو اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ آپ کی جو نورانیت کا عالم کیا ہے. اور دوسری بات یہ کہ جب انسان بہت زیادہ تیز رفتاری سے سفر کر رہا ہوتا ہے تو وہ دیکھنے والی چیزوں کو بغور نہیں دیکھ سکتا یا ان کو بغور یاد نہیں رکھ سکتا. لیکن قربان جائیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے علم معرفت پر کہ جب آپ اتنی رفتار سے سفر کرتے ہوئے بیت المقدس کی طرف تشریف لے جا رہے تھے تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی قبر مبارک میں نماز ادا کر رہے ہیں. اور پھر جب آپ بیت المقدس میں پہنچ جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ الصلوۃ والسلام پہلے سے وہاں موجود ہیں. تو اب یہاں پر علماء بہت ہی لطیف نقطہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ نبوت کی رفتار سے وہاں تشریف لے گئے تھے، لہٰذا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے تشریف لے گئے. لیکن اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رفتار جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کم ہے، کیونکہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو اپنی رفتار سے سفر کر ہی نہیں رہے تھے. آپ تو براق کی رفتار سے سیر فرما رہے تھے. تو لہٰذا براق بھلے کتنا بھی سریع الرفتار رہا ہو، نبوت کی رفتار سے تیز نہیں ہو سکتا. اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پہلے تشریف فرما ہو گئے. اور پھر اللہ جل شانہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام کو وہاں جمع فرمایا اور ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام
نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ تو اس طرح ناظرین محترم یہ آپ کی سیر کا پہلا مرحلہ طے ہوا۔ پھر دوسرے مرحلے میں آپ کے لیے ایک نور کی سیڑھی بیت المقدس سے پہلے آسمان تک لگائی گئی، جو کہ براق سے بھی زیادہ برق رفتار تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس پر سوار ہوئے اور پھر پہلے آسمان تک تشریف لے گئے۔ پھر پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک آپ فرشتوں کے پروں پر تشریف لے گئے، اور پھر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک حضرت جبریل امین کے پروں پر سوار ہوئے، اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے تو جبریل امین عرض پرداز ہوئے کہ حضور اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، میری جو پہنچ ہے وہ یہیں تک تھی، اور اس سے آگے اب آپ تشریف لے جائیے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل، آج تک آپ جہاں بھی مجھ سے کہتے رہے میں آپ کے ساتھ جاتا رہا، آج میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ آگے چلیے۔ تو عرض کیا کہ حضور میں اگر ایک بال برابر بھی آگے بڑھا تو میرے پر جل جائیں گے۔ تو کیا خوب لکھا شاعر نے کہ جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر، اس کی حقیقتوں کے شناسا تم ہی تو ہو۔ تو قربان جائیں ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اعزاز اور شرف پر کہ اللہ نے آپ کو وہ اعزاز بخشا کہ جو دنیا میں کسی کو نہیں بخشا۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء اکرام میں سب سے زیادہ محبوبیت آپ کو عطا فرمائی، اور سب سے زیادہ معجزات بھی آپ کو عطا فرمائے۔ تو پھر وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک سبز تخت پیش کیا گیا جس کا نام ہے رفرف۔ آپ اس پر سوار ہوئے اور وہاں سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے عرش اعظم تک کا سفر طے کیا۔ نبی پاک اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، اور اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں کہ رفرف بھی اگرچہ سریع الرفتار تھا، بہت تیز رفتار تھا، جتنے مراحل آپ نے طے کیے ان سب میں زیادہ رفتار رفرف کی تھی، لیکن رفرف کی بھی بس ہو گئی، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ جل شانہ کے قرب میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب، آپ رک کیوں گئے ہیں، آگے آئیے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جلال و ہیبت کا سامنا تھا، جمال و رحمت ابھارتے تھے۔ تو ظاہر ہے کہ اللہ جل شانہ کی جلالت کا اور جلالت کی ہیبت تھی یہ، لیکن اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے پیارے محبوب اپنا قدم آگے بڑھائیے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا قدم شریف آگے بڑھایا تو ناظرین اب یہاں سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذاتی رفتار شروع ہوتی ہے، اور قربان جائیں اس ذاتی رفتار پر کہ آپ کے ایک قدم شریف نے جو فاصلہ طے کیا وہ براق کا فاصلہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک تھا، اور پھر مسجد اقصیٰ سے پہلے آسمان تک نور کی سیڑھی کا جو فاصلہ تھا، اور پھر پہلے آسمان سے ساتویں آسمان تک فرشتوں کے پروں کا جو فاصلہ طے کیا تھا، اور پھر ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا تک جبریل امین کے پروں پر بیٹھ کر آپ نے حضور نے جو فاصلہ طے کیا تھا، اور پھر رفرف پر سوار ہو کر عرش اعظم تک کا جو فاصلہ طے کیا تھا۔ قربان جائیں کہ آپ کے ایک مبارک قدم نے جو فاصلہ طے کیا وہ ان گزشتہ تمام فاصلوں کے ٹوٹل سے بھی زیادہ تھا، اور پھر ہر قدم پر آپ اتنا فاصلہ طے کرتے چلے گئے جو پچھلے تمام ٹوٹل فاصلوں سے بھی زیادہ تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قربان جائیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کہ اس اعزاز پر، اس معراج پر، اس معجزے پر کہ اللہ نے کیا ہی آپ کو شرف عطا فرمایا۔ اور پھر 70,000 مرتبہ یہ آواز آئی کہ اے محبوب آگے بڑھیے، آگے بڑھیے، اور شاعر نے کیا خوب کہا کہ کوئی حد ہے ان کے عروج کی، بلغ العلا بکمالہ۔ تو ناظرین اس طرح یہ مراحل طے کیے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوئے، اور کیا خوب علماء نے وضاحت کی کہ آپ اتنا قریب ہوئے اللہ کے جتنا کہ کمان کے دو سرے آپس میں ایک دوسرے کے قریب ہوتے ہیں،
اور آپ نے سر کی آنکھوں سے اللہ جل شانہ کی زیارت کی اور ہم کلام ہونے کا شرف پایا۔ تو ناظرین، اس سفر کے دوران پہلے آسمان پر ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ تو ناظرین، اس سفر میں امت مسلمہ کو جو انعام دیا گیا وہ نماز کا تحفہ تھا، اور نماز جو ہے جیسا کہ روایت میں آتا ہے کہ 50 نمازیں فرض کی گئیں، اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بار بار عرض کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں کہ آپ جائیے اپنی امت کے لیے سفارش کیجئے، نمازیں کم کرائیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بار بار گئے، اور 50 سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10، 10 سے 5 ہوئی نمازیں، اور پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، مجھے حیا آتی ہے کہ میں اپنے رب کی بارگاہ میں اب جاؤں، لیکن اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ میرے محبوب، ہم جو فیصلہ کرتے ہیں ہم اس کو بدلہ نہیں کرتے، اگرچہ 5 نمازیں آپ کی امت پڑھے گی دن میں، لیکن ہم انہیں 50 ہی کا ثواب دیں گے۔ ناظرین، یہاں علماء ایک بڑا لطیف نقطہ بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی پاک کے چہرہ انور میں نور الہی بار بار دیکھتے تھے، اس لیے وہ اس نور کو بار بار دیکھنے کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے تھے کہ آپ پھر جائیے اللہ کی بارگاہ میں، آپ پھر جائیے۔ تو وہ اصل میں ایک تو امت محمدیہ کے لیے انعام کا سبب بنے، اور ان پر امت محمدیہ پر رحم کا سبب بنے کہ 50 سے 5 نمازیں ہو گئیں، اور دوسری طرف وہ نور الہی سے بھی فیضیاب ہوتے رہے بار بار۔ اور اس سفر میں ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی امت کو میرا سلام پہنچے، میرا سلام دیجیے گا، اور اپنی امت سے یہ کہیے گا کہ جنت کی زمین، بہت بڑا حصہ جنت کی زمین کا خالی پڑا ہوا ہے، اس پر آپ درخت لگائیں، اور درخت لگانے کا جو آسان اور بہت ہی مختصر سا طریقہ ہے وہ ہے سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اور اللہ اکبر کا ذکر کرنا، کہ یہ جنت کے درخت ہیں۔ تو ناظرین، یہ انعامات امت محمدیہ کو ملے۔ اس کے علاوہ ناظرین، حدیث شریف میں آیا ہے کہ اس رات نیک عمل کرنے والے بندے کے لیے 100 سال کی نیکیوں کا ثواب ہے۔ تو ناظرین، یہ ہمیں انعامات اس مبارک رات کے بدلے میں ملے۔ اور اس کے بارے میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کشف المحجوب میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کو امت کا خیال نہ ہوتا تو آپ جس مقام پر تشریف لے گئے تھے آپ واپس تشریف نہ لاتے، لیکن یہ اپنی امت کے لیے آپ جو ہے وہ واپس تشریف لائے۔ اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا خوب واقعہ معراج کے بارے میں بیان فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا واقعہ معراج بیان فرمایا تو ابو جہل اپنے وفد کے ساتھ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا اور کہنے لگا کہ اے صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی انسان جو ہے وہ زمین سے آسمان تک چلا جائے، اور پھر 7ویں آسمان تک چلا جائے، اور پھر عرش اعظم تک چلا جائے، اور اتنے کم وقت میں چلا جائے کہ جب وہ واپس لوٹے تو اس کا بستر گرم ہو، اس کے دروازے کی کنڈی ہل رہی ہو، اور اس کے وضو کا پانی بہہ رہا ہو۔ تو حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ ایسا کس نے کہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا کہ ایسا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے ابو جہل، بلکہ ناظرین،
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اچھا میں نبی پاک سے پوچھ کر آتا ہوں پھر بتاتا ہوں کہ ایسا ہوا یا نہیں ہوا یا کیسے ہوا، بلکہ اسی وقت وہیں کھڑے کھڑے آپ نے ارشاد فرمایا، اے ابو جہل، اگر میرے پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑی بات بھی کریں گے تو میں اسے بھی سچ ہی کہوں گا، اور وہ بالکل سچ ہی فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، سبحان اللہ، قربان جائیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق مصطفیٰ پر اور ایمان پر، اور یہی ایمان ایک کامل مومن کا ہونا چاہیے کہ کامل مومن ایمان کے معاملے میں کبھی دلیل نہیں مانگتا، بلکہ وہ بغیر دلیل کے ہی ایمان لاتا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھا واقعہ معراج، اور ہم نے اسے بیان کیا مختصراً الفاظ کے ساتھ، اور ہم نے اس کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ تو ہم اپنے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہم سے ہو گئی ہے تو اپنے پیارے حبیب آقا دو جہاں میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے اسے معاف فرمائے، اور اسے اپنی پاک بلند بارگاہ میں اپنی شان کے شایان قبول فرمائے۔ تو ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں گے اور اس کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے بھی آگاہ کریں گے۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی ہم اجازت چاہتے ہیں۔ اگر حیات و صحت نے مہلت دی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہونے کی کوشش کریں گے۔ تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب سے راضی ہو۔ فی امان اللہ۔